بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب فحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم اپنے معاشرے پر یا انسانی ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، بلکہ ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اور جو ہماری زبان میں یہاں کہتے ہیں کہ وہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں، یہ ہر انسان کی طبیعت ہے. اور اس طبیعت سے کوئی اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کا جو سب سے سچا انسان ہے، اس نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، گو کہ وہ اس کا اظہار نہ کرتا ہو، مگر اس کی طبیعت کے اندر یہ بات رہتی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو حدیث کے اندر اس کو ذکر نہ کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے، اگر ایک وادی سونے کی بنا دی جائے، یعنی اس کو اتنا مال اور اتنی دولت دے دی جائے جو ایک سونے کے پہاڑ کے برابر ہو، اتنی دولت اس کے پاس ہو، پورا کا پہاڑ کا پہاڑ سونے کا اس کے پاس ہو، اور وہ اس میں سے سونا لیتا ہو، استعمال کرتا ہو، اس کو فروخت کرتا ہو، اس کے پیسے حاصل کرتا ہو، اور پھر اس پیسے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہو، اور وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان ہو، اس کی خواہش بھی یہ رہے گی کہ میرے پاس 2 پہاڑ ہو گئے سونے کے، تو ایک ہے نا، 2 ہو گئے. یہ انسان کی طبیعت ہے. اگر ایک دکان تو وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسری بھی مل جائے. اگر ایک کارخانہ قائم کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرا کارخانہ بھی قائم ہو جائے، تاکہ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک بچہ اس میں سیٹ ہو جائے، دوسرا بچہ اس میں سیٹ ہو جائے. یہ 2 دکانیں ہیں، اگر 4 ہو جائیں تو 2 میں ہمارے بیٹے بیٹھ جائیں گے اور 2 میں پوتے بیٹھ جائیں گے. اور یہ دکانیں 4 ہیں، اگر 2 اس میں اور ہو جائیں تو چونکہ ہمارے نواسے بھی بیچارے ہیں، وہ بھی بیٹھ جائیں گے. اسی طریقے سے انسان کی طبیعت ہے، وہ چاہتا رہتا ہے کہ میرے مال میں ترقی ہو، میری دولت میں بڑھوتری ہو، اور میری مالداری میں کثرت اور زیادتی ہو. یہ طبیعت ہے انسان. تو اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان پر کتنا بھی دولت اور کتنا بھی مال کا ڈھیر جمع ہو جائے، اس کی خواہش یہ رہے گی کہ میرے مال کے اندر اور اضافہ. یہ طبیعت ہے. اور یہ طبیعت ہونا، چونکہ اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے، تو بحیثیت بشر کے، بحیثیت انسان کے مضمون بھی نہیں. اگر اس کی نیت درست ہو، اگر اس کا مقصد صحیح ہو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما چکا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مال کی فراوانی کر دیں
مال کی کثرت کر دے، مال کو بڑھا دے، تو وہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے، انسانوں پر ظلم کریں گے، پڑوسیوں پر ظلم کریں گے، اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ کس قدر نافرمانی کرتا ہے، وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اور ان کو انتہائی کمزور اور ضعیف سمجھتا ہے، یہاں تک کہ ان کو حقیر اور بالکل بیوقوف سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور پھر جب موقع لگتا ہے اگر کوئی بولتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ تجھ کو اس راستے سے ہٹا دوں گا، تجھ کو اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو کچھ مت بول، ورنہ تجھ کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہ کیا بولتا ہے؟ چونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا، پولیس کو یہ جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں ان کو پیسے دے کے میں ان کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، لہٰذا میں چھوٹ جاؤں گا، میرے پاس تو دولت ہے۔ پیمان اس سے بغاوت کرنے پر، فساد پھیلانے پر، قتل کرنے پر، دوسروں پر ظلم کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ تو اللہ نے اس نقشے کو کھینچا ہے تو لبغوا فی الارض، اور لام بھی لگایا ہے، ہم کہتے ہیں نا تاکید کے ساتھ اس کو کہتے ہیں تو ضرور ایسا کرے گا، ایسا نہیں جیسے اس کے پاس مال کی کثرت ہوگی، مال کی زیادتی ہوگی تو وہ ضرور ظلم کرے گا، اور پیسے کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے اور گرماہٹ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، تیزی اپنا اثر دکھاتی ہے، جو چیز کاٹنے والی ہوتی ہے وہ کاٹتی ہے، جس کے اندر حرارت ہوتی ہے وہ اپنی حرارت پہنچاتی ہے، تو پیسے کے اندر تو حرارت ہوتی ہے، مالداری کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی اپنا اثر کرتی ہے۔ اسی لیے ولاکن نظر جو قدر معاشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جس کو جتنا دیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی طبیعت کے تقاضے کے مطابق، اور وہی جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، سینے کی باتوں کو، کس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو تو بھی وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور ہو جائے تو اس کا منہ جب تک وہ زندہ ہے، آپ دیکھیں گے جتنا آدمی پرانا ہوتا ہے، جتنا آدمی کی عمر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی محبت پیسے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نوجوان تو خوب لٹاتے ہیں، جائز جگہ بھی غیر جائز جگہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اور سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ عمر کا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ محبت ہوتی ہے پیسے سے، تو یہ پیسے سے اور دولت سے اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بعض مرتبہ تو چاہتا ہے کہ زکوٰۃ بھی نہ دوں، بعض مرتبہ چاہتا ہے کہ اس کی صدقہ اور خیرات بھی نہ کروں، اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کی طبیعت کو بہت زور پڑتا ہے۔ ابھی کا واقعہ، ہم لوگ رمضان سے پہلے ایک جگہ چندے میں گئے، ایک صاحب کی دکان میں چلے گئے، تو وہ لڑکا دینے والا تھا، آفس میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے لڑکے نے ہمیں 100 روپے دیے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو اس کا بوڑھا باپ جو ریسٹ کر رہا تھا دکان کے اندر، تو وہ بہت اس کو غصہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ اور کام نہیں رہا ہے، بہت غصے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ کام نہیں رہا ہے کہ تم یہ کرتے رہتے، چندہ کرتے رہتے، پیسے مانگتے رہتے۔ جو بوڑھا تھا اس کو نہیں پتا تھا اللہ کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے اور یہ کس لیے آئے، بہت غصے میں بولا کہ تمہارے پاس کچھ اور کام نہیں رہا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ اس کو سمجھاتے یا اس سے جھگڑا کرتے، بہرحال وہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، تمہارے پاس کچھ اور کام نہیں رہا، کھیتی کرو، مزدوری کرو، کچھ کرو، چندے کے لیے چل جیسے لوگ آئے، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہ انسان کی جو طبیعت ہے، کتنا بھی مال ہو جائے، کتنی بھی دولت ہو جائے، کتنی بڑی فیشن کے لیے بڑی سے بڑی سپر مارکیٹ یا بڑا جو ہے مال یا بڑی سے بڑی جو ہے دکان ہو جائے، شاپنگ سینٹر ہو جائے، وہ یہی چاہے گا کہ اور بڑا سا ہو جائے۔ ابھی شاپنگ سینٹر بڑا ہوا ہے تو ابھی ایک کارخانہ، ایک فیکٹری اور قائم کرنی ہے، یہ طبیعت میں رہے گی۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی طبیعت کو اور اس کی خواہش کو اور اس کے منہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جس دن وہ قبر کے گڈھے کے اندر جائے گا اس دن اس کا پیٹ بھرے گا،
اس سے پہلے جب تک اس میں دم ہے، جب تک اس میں سانس ہے، وہ چاہتا ہی رہے گا اور ہو اور ہو، حل من مزید کی نعرے لگاتا رہے گا اور وہ مزید سے مزید طلب کرتا رہے گا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو وَلَن يَمْلَأَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی طبیعت کو اور اس کے تقاضے کو اور اس کی خواہش کو اور اس کی حرص کو اور اس کی طمع کو اور اس کی لالچ کو قبر کا گڈھا ہی بن سکتا ہے۔ جب تک قبر کے گڈھے کے اندر نہیں جائے گا، جب تک طمع اور لالچ اس کی طبیعت کے اندر ہے۔ وَلَن يَمْلَأَهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت کی اور اس کے جو اندر تقاضا ہے، اس کے اندر جو جذبہ ہے، اس کی عکاسی کی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا، اپنی طبیعت کا ہر انسان جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ طبیعت ہے، کیا ہمارے اندر یہ تقاضا ہے۔ ہم مال کو، دولت کو کس قدر چاہتے ہیں۔ مال کا ہونا کوئی مذموم نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ اگر مال ہے اور وہ صحیح خطوط پر اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ سرکشی نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لوگوں کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے، تو ایسا مال مذموم نہیں ہے، ایسا مال برا نہیں ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے اور محمود ہے۔ لیکن جس مال سے سرکشی پیدا ہو وہ مال مذموم ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا مال، ایسی دولت اور ایسا رزق عطا فرماوے جس سے ہماری دنیا بھی اچھی بنی رہے اور آخرت بھی اچھی بنی رہے، اور ہم اس زمین پر سرکشی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرماوے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرماوے، اور دنیا کی طمع اور دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اتنی ہمارے اندر ہو جس سے کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہو سکے اور ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اپنے بال بچوں کا اور جن سے متعلق ہمارے حقوق ہیں یا ہم سے متعلق جن کے حقوق ہیں یا جن پر ہمارے حقوق ہیں یا ہم پر جن کے حقوق ہیں ان کو صحیح ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ